یہ سورۃ الفجر ہے۔ سورۃ الفجر آخری پارے کے اندر ہے، 30ویں پارے کے اندر۔ بعض اوقات لوگ اما پارا بھی بولتے ہیں۔ اور یہاں پر جس لفظ کے اوپر میں نے آپ کو یہ ایرو رکھا ہوا ہے ریڈ کلر کا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس لفظ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ دیکھیں، یہ الف ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اب جب یہاں پر سٹاپ کریں گے تو آگے جب یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے، پڑھنا کیسے ہے؟ الف کے اوپر زبر پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے، پیش پڑھیں گے، یا پھر اس الف کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ یہ سب سے بڑی جو ہے اہم چیز ہے، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ مطلب جنہوں نے تجوید کا کورس کیا ہوا ہے، اچھے قاری سے پڑھا ہوا ہے، ان کو تو پتہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ الف پڑھنا ہے، حمزہ پڑھنا ہے، یا اس کو زبر دے کے پڑھنا ہے، نیچے زیر پڑھنا ہے، پیش پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا، زیر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ، اور کس طریقے سے پڑھا جائے گا، را کو پر پڑھیں گے یا بریک پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ الفجر کا آخری حصہ سٹارٹ کریں گے، تجوید کی تھا سیکھیں گے۔ مین جو چیزیں ہیں وہ آپ کو سکھاؤں گا، جو چند لوگ جو ہے وہ غلطیاں کرتے ہیں، آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات میں کلیئر کرتا جاؤں کہ جتنے لوگ مجھے دیکھتے ہیں، ایک بھائی کا نام میں نے لیا تھا اشرف خان صاحب کا، تو کچھ لوگوں نے، ایک سسٹر تھی، انہوں نے بھی میسج کیا کہ آپ مجھے جو ہے یہ دکھ ہوا ہے کہ آپ نے اس طرح کا جو ہے وہ ایک بندے کا نام لیا ہے، باقی بھی تو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ میری سسٹر، اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو سب جتنے بھی ویڈیو دیکھتے ہیں میری اس کوشش کو مطلب ضائع نہیں کرتے، ویڈیو دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ان سب کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ سارے میرے لیے ایک جیسے ہیں۔ لیکن جو ریگولر ویڈیو دیکھتے ہیں، ان میں سے ایک اشرف خان صاحب ہیں، انہوں نے میسج کیا تھا بار بار، جب بھی میں ویڈیو بھیجتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جو ہے وہ لہجے میں بھی پڑھا کریں بعد میں، تو اس لیے میں نے ان کا نام لے لیا، ورنہ سارے ایک جیسے ہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کی دولت نصیب فرماوے۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چند چیزیں سکھا لوں، پھر میں آپ کو وہ لفظ بتاتا ہوں۔ یہاں سے تا کے بعد جو ہے وہ حمزہ ہے، حمزہ ساکن ہے، اور حمزہ ساکن ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو اس کو وَتَقُولُونَ اس طریقے سے پڑھا جائے گا، وَتَقُولُونَ التُّرَاثَ اَقْلَلَّمَّا۔ یہاں پر دو زبر کے بعد لام آ رہا ہے، یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، ادغام ضرور ہوگا لیکن غنہ نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ میم کے بعد الف ہے اور میم کے اوپر دو زبر ہیں، ان کو کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، دو زبر کے بعد جب بھی الف آئے گا اور وہاں پر اگر وقف کریں گے تو الف جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ آپ کو میں ڈیفینیشن کی طرف نہیں لے کے جا رہا، سادہ لفظوں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ الف جو ہے وہاں پر پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اقللمن ہے، اب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو یہ الف پڑھا جائے گا، لما۔ اور اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو یہ ہے، یہ جو دو زبر ہیں، تجوید کا رول یہ ہے کہ جہاں پر آپ جس لفظ کے اوپر وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر میں الف آ جائے اور اس سے پہلے والے حرف پہ دو زبر ہوں تو وقف کرتے ہوئے ایک زبر کو الف سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز آپ کو میں نے بتا دی ہے۔ اب یہ جو واو کے اوپر شد ہے، اگر آپ یہاں پہ سٹاپ کریں گے، یعنی سٹاپ نہیں کریں گے، تب واو کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، ادغام یرملون ہوگا، یہ شد پڑھا جائے گا۔ اگر آپ سٹاپ کرتے ہیں تو پھر شد کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، شد کو یہاں پر اس لیے لگایا گیا ہے کہ جب ادغام کریں گے تو اس وقت ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو آیت ہے وَتُحِبُّونَ، یہاں پر اکثر لوگ پڑھتے ہیں وَتُحِبُّونَ، یہ ہا بریک ہے، یہاں پر یہ جو ہا ہے یہ جیم کی شکل میں ہے، اس ہا کو پڑھتے ہوئے یاد رکھیے گا یہ والا ساؤنڈ آنا لازمی ہے، ہا ہا، اس طریقے سے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ۔ اب اس کے بعد ہے حُبًّا جَمًّا، یہ جو ہا ہے یہ ہا بھی بریک ہے، ہا پیش با، حب با دو زبر بن، حبًا جمّا،
یہاں پر بھی وہی قانون لگ رہا ہے جو یہاں پر لگ رہا تھا، دو زبر کے بعد الف آ رہا ہے، جب وقف کریں گے تو الف پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے یہ لفظ دیکھیں، دکا دکا، اگر کوئی پڑھتا ہے دکن دکا تو یہ غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کاف کے اوپر دو زبر ہیں، دو زبر کی تنوین کے بعد دال آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں پہ نون تنوین کا اخفا ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ دکا دکا، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر جو یہ جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اس کو 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، وجاء، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہے یہ لفظ صفا، صفا، صاد حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، صاد کے بعد فا ہے، صاد کو جب فا سے کنیکٹ کریں گے تو پڑھا جائے گا صاد زبر فا، صف، فا دو زبر فن، صفن، دو زبر کی بعد تنوین، دو زبر کی تنوین کے بعد صاد آ رہا ہے، اب فا کے بعد الف ہے، الف کو چھوڑ دیں گے، اور جب یہ صاد آ رہا ہے تنوین کے بعد تو یہاں پہ اخفا کریں گے، نون تنوین کا اخفا، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا، صفا صفا، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہے یہ آیت، یہ دیکھیں یہاں پر ذال کے بعد میم ہے، میم چھوٹا جہاں پر بھی آئے گا اس کے بعد با آتا ہے، تو یہاں پر چھوٹی میم جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بعد با بھی آ رہا ہے، یہاں پہ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، کیسے؟ یومئذ بجہنم، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو لفظ ہے وَأَنَّا، اوپر والی لائن پہ ہے وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، چند لوگ جو پڑھتے ہیں اس لفظ کو پڑھتے ہوئے سوچتے ہیں کہ را کے بعد یا ہے، اس یا کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، دیکھیں یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف رسم الخط کی وجہ سے جو ہے یہ یا ایسے لکھا جاتا ہے، لیکن پڑھا را ہی، را جو را کے اوپر زبر ہے کھڑا زبر، یہ کھڑا زبر ہی پڑھا جائے گا، یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ذکرا، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد والی جو آیت ہے یہاں پر دیکھیں، یہاں پر پڑھتے ہوئے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، لام کے بعد جو ہا ہے اس ہا کو ہا پڑھ جاتے ہیں، ایسا نہیں پڑھنا، لی حیاتی نہیں پڑھنا، لی حیاتی، ہا بریک ہے۔ اب تا کے بعد یا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، اور یہاں پر ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں ڈیٹیل کے ساتھ کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3، الف، واو، یا۔ الف مدہ کب ہوتا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر تو یا مدہ ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے، تینوں کی مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ الف مدہ کی مثال اسی لفظ کے اندر دیکھ لیں، یا کے بعد الف ہے، ہم نے تعریف کیا پڑھی تھی کہ الف سے پہلے زبر ہو، یہ الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے یا کے اوپر، تو یہ کیا ہوا؟ الف مدہ ہوا، اس لیے اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب یا مدہ کی مثال اس لفظ میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، تا یا زیتی، اور اس یا لئی تنی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو مثال مل جائے گی۔ یہ دیکھیں یا ساکن ہے، یا کے اوپر جزم ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر دیکھیں نون کے نیچے، تو ہم نے تعریف کیا پڑھی تھی کہ یا مدہ کب ہوتا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، یہاں پر دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، کیسے؟ یا لیتنی قدمت لی حیاتی، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد جو لفظ ہے یہاں پر دیکھیں یعذب، یا کے بعد عین ہے، عین کو کلیئر کرنا ہے، بعض اوقات لوگ عین کو کلیئر نہیں کرتے، عین کو حمزہ پڑھ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، یعذب نہیں پڑھنا، یعذب، یعذب، اس طریقے سے پڑھنا ہے، عین کو کلیئر کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے عذابہ احد، با کے بعد ہا ہے،
ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے. یہاں پر مد منفصل ہے, 2.5 سے 3 الف کے برابر آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو لفظ ہے یہ حمزہ کے بعد ہا ہے, یہ ہا بریک پڑھا جائے گا. اگر آپ اس کو پڑھیں گے احد تو یہ مسٹیک ہو جائے گی, غلط ہو جائے گا, معنی بھی چینج ہو جائے گا. آپ نے حمزہ کے بعد جو ہے یہ ہا بریک ہے, اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا, بریک پڑھنا ہے. کیسے؟ احد احد, اس طریقے سے پڑھنا ہے. اگر ملا کے پڑھیں گے تو دال کو واو سے کنیکٹ کریں گے, یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا. ادغام کی تعریف ہے, پہلے ادغام کا معنی سمجھ لیں. ادغام کا معنی ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کو ادغام کہا جاتا ہے. اور اب یہاں پر دو پیش کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے, یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے, ادغام یرملون. اور اس کی تعریف کیا ہے؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حرف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام یرملون ہوتا ہے. اب آگے دیکھا جاتا ہے دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون جو 6 ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون تنوین کا ادغام ہوتا ہے, اگر نون ساکن کے بعد آ جائے تو نون ساکن کا ادغام ہوتا ہے. اور دونوں میں غنہ جو ہے وہ برابر ہی کیا جاتا ہے, یعنی 1 الف کی مقدار. ٹھیک ہے. اور 6 حروف, ان 6 حروف جو یرملون ہیں ان 6 حروف میں سے 2 حروف ایسے ہیں لام اور را, ان میں ادغام تو ہوتا ہے, غنہ نہیں کیا جاتا, یہ یاد رکھیے گا. اب اس کے بعد ہے وثاقہ, فا کو بغیر سری کے ساتھ پڑھیں گے, واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے. قاف کے بعد ہے ہا, یہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اور مد بھی ہے, اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد ہے احد, حمزہ کے بعد ہا ہے, ہا بریک پڑھا جائے گا, اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. احد. ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں اس کو ملا کے پڑھیں گے تو دال کو یا سے کنیکٹ کریں گے, دو پیش کی تنوین کے بعد جا آ رہا ہے, یہاں پہ بھی ادغام یرملون ہوگا, 1 الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا. ایک اور بات یاد رکھیے گا, یہاں پر یہ جو جس لفظ کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے, اس لفظ کو پڑھتے ہوئے کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے وہ غلطی کرتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ بیچ میں یہ جو تا ہے اس تا کو چھوڑ دیتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ یا ایھا النفس المطمئنہ, اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اور یہاں پر تا کو چھوڑ دیا جاتا ہے, ایسا نہیں کرنا, آپ نے کلیئر کر کے پڑھنا ہے. یا ایھا النفس المطمئنہ. اب یہاں پر دیکھیں تا حروف مستعلیٰ میں سے پر پڑھا جائے گا, اور میم کے بعد حمزہ ہے, حمزہ کے بعد نون ہے, نون کے اوپر شد ہے, غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار. جب یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کرنے کی صورت میں تا جو ہے یہ ہا کی شکل میں ہے, اس تا کو گول تا بولا جاتا ہے تجوید کی اصطلاح میں. اور جب یہاں پہ وقف کریں گے, تجوید کا قانون یہ ہے کہ جس لفظ پہ آپ وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر میں اگر گول تا ہو تو وقف کرتے ہوئے گول تا کو ہا سے بدل دیں گے. یعنی اگر آپ ملا کے پڑھ رہے ہیں تو مطمئنۃ تا پڑھا جائے گا, اور اگر یہاں ملا کے نہیں پڑھ رہے, وقف کر رہے ہیں, تو پھر اس صورت میں تا کو ہا سے بدل دیں گے. کیسے؟ مطمئنہ, لاسٹ پہ ہا کا ساؤنڈ آئے گا, یہ یاد رکھیے گا. اب آپ نے کرنا کیا ہے, جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, یہ تو آپ یہاں تک تو ہو گیا. اب آپ نے یہاں پر سمجھنا ہے, اگر اس لفظ کو ملا کے پڑھیں گے اس لفظ کے ساتھ, یعنی دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر تا کو را کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. تا پیش را, تر مطمئنہ ترجعی, اس طریقے سے را ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو را کو پر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اگر آپ نے وقف کیا مطمئنہ, اس کے بعد کیسے پڑھیں گے یہ بات سمجھنے والی ہے جو کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی. توجہ سے سننا ہے آپ نے, اور اپنے جاننے والوں کو بھی شیئر کرنا ہے کہ تاکہ ان کو بھی پتہ چلے. دیکھیں یہاں پر عربی گرامر کے لحاظ سے یہاں پر فعل ہے, ٹھیک ہے, یہ جو لفظ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے جس طرح پہ یہ فعل ہو, اسم کی بات نہیں کر رہا میں, وہ جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا اسم کے شروع میں الف لام آتا ہے, اور جہاں پر فعل کا آ جائے صیغہ وہاں پر آپ نے دیکھنا ہے. جیسے یہ لفظ ہے
ہم الف ہے، را ہے، پھر جیم ہے۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے اس لفظ کے اندر الف سمیت 3 حرفوں کو آپ نے دیکھنا ہے، گنتی کرنی ہے۔ پہلا حرف کون سا ہے؟ الف۔ دوسرا حرف کون سا ہے؟ را۔ تیسرا حرف کون سا ہے؟ جیم۔ اب تیسرے حرف الف سمیت تیسرے حرف پر اگر زبر ہے یا زیر ہے تو پھر پڑھا جائے گا، الف کو جب حمزہ بنائیں گے حمزہ زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ الف سمیت اگر تیسرے حرف پر زیر یا زبر ہے تو پھر اس کو حمزہ زیر کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر الف سمیت تیسرے حرف پہ جو کہ جیم بنتا ہے، تیسرا حرف الف را 2 جیم 3، الف سمیت تیسرا حرف کیا بنتا ہے؟ جیم بنتا ہے۔ اگر تیسرے حرف جیم پر یعنی پیش ہوگا تو پھر حمزہ کو پیش دے کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر پیش نہیں ہے۔ پہلا حرف کون سا ہے؟ الف ہے۔ دوسرا حرف کون سا ہے؟ را ہے۔ تیسرا حرف کون سا ہے؟ جیم ہے۔ اب جیم کے اوپر کیا ہے؟ زیر ہے، تو حمزہ کو، الف کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زیر کے ساتھ پڑھیں گے، اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، الف سے کوئی لفظ شروع نہیں کیا جاتا۔ جب بھی پڑھیں گے الف، اگر جو لفظ آپ پڑھ رہے ہیں جیسے یہ لفظ ہے تو اس کے شروع میں الف ہے، اسی طرح کسی جگہ پہ بھی آ جاتا ہے، الف آ جاتا ہے تو شروع کرنے سے پہلے اس الف کو حمزہ بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ہم حمزہ بنائیں گے اور حمزہ کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ اس کے تیسرے حرف پر زیر ہے۔ زبر ہوتا تب بھی اس کو زیر کے ساتھ پڑھتے، اگر جیم کے اوپر پیش ہوتا تیسرے حرف پر تو پھر حمزہ کو پیش کے ساتھ پڑھتے، ارجا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر زیر ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ارجعی، ارجعی، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ جیم کے بعد عین ہے، عین کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہے راضیۃ مرضیہ۔ اب یہاں پر آپ کو ایک پوائنٹ والی بات بتانے جا رہا ہوں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں جلدی میں یا کو چھوڑ دیتے ہیں، کیسے؟ راضیۃ مرضیہ، یہ بہت بڑی غلطی ہے، ایسا نہیں کرنا۔ بات کے بعد جو یا ہے اس یا کو کلیئر کرنا ہے، کیسے؟ راضیہ، راضیۃ مرضیہ، اس طریقے سے پڑھنا ہے، یا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، بعد حروف مستعلیہ میں سے یا پر پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد یا کے بعد 2 زبر ہے تا کے اوپر، اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو مرضیۃً فادخلی پڑھا جائے گا، لیکن آپ یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو وقف کرنے کی صورت میں یہاں پر تا کو ہا سے بدل کر پڑھیں گے، کیسے؟ مرضیہ، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے فادخلی، دال میں قلقلہ ہے، فا کو جب دال سے کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں جو الف ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فا کے بعد جو الف ہے وہ پڑھا جائے گا لمبا کر کے پھر دال کے ساتھ ملائیں گے، ایسا نہیں ہے، فاد خلی نہیں پڑھنا، فد، فد خلی، خا حروف مصالحہ میں سے پر پڑھا جائے گا، آگے لام کے بعد جا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد ہے فی عبادی، فا کے بعد جا ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، کلیئر کر کے، عبا، عبا دی، یا مدہ 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ وادخلی، دال میں قلقلہ آئے گا کیونکہ حروف قلقلہ میں سے، حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے۔ حروف قلقلہ ہیں کتنے؟ 5، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں، جب ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے، جیسے یہ دال ساکن ہے۔ وادخلی جنتی، نون کے اوپر شد غنہ کریں گے، 1 الف کی مقدار، تا کے بعد یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کریں گے، ایرو نہیں رکھوں گا میں، آپ نے فرسٹ لائن، سیکنڈ لائن، تھرڈ لائن اس طریقے سے فوکس کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم.